اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا انڈیکیٹرز کے بغیر صرف پرائس کو دیکھ کر ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسی کوئی اسٹریٹجی کامیاب بھی ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم ایک ایسے ہی بڑے سادہ سے 3 سٹیپ فارمولے کو سمجھنے والے ہیں جو صرف اور صرف پرائس سیکشن پر چلتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ اسٹریٹجی ایک بہت بڑے دعوے کے ساتھ آتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس ایک 30 قدمی فارمولا ہے جو طویل مدت میں منافع بخش ثابت ہوا، اور یہ صرف کوئی ہوا میں کی گئی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ہزاروں بار کی گئی بیک ٹیسٹنگ ہے، اور یہی چیز اسے بہت دلچسپ بنا دیتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس کو سمجھیں گے کیسے۔ سب سے پہلے تو ایک بہت عام ٹریڈنگ کی غلطی کی بات کریں گے، پھر اس فارمولے کے تینوں سٹیپس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ یہ ایکشن میں کیسا لگتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سب سے عام غلطی سے۔ دیکھیں، جب کوئی ٹریڈنگ سیکھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا سکھائی جاتی ہے؟ اپ ٹرینڈز اور ڈاؤن ٹرینڈز۔ اور سب کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر مارکیٹ مسلسل اونچی چوٹیاں یعنی ہائر ہائیز اور اونچی نچلی سطحیں یعنی ہائر لوز بنا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اپ ٹرینڈ ہے۔ بہت آسان، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر ٹریڈنگ کا یہ بالکل بنیادی اصول ہی اکثر لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوں؟ یہیں پر آ کر زیادہ تر ٹریڈرز نقصان اٹھاتے ہیں۔ ذرا اس مثال کو دیکھیں، بائیں طرف ایک صاف ستھرا اپ ٹرینڈ ہے، لیکن دائیں طرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی پرائس اپنے پچھلی چھوٹی سی لو کو توڑتی ہے، زیادہ تر لوگ فوراً یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس ٹرینڈ ختم اور اب مارکیٹ نیچے جائے گی، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس چھوٹے سے بریک کے باوجود چارٹ اب بھی فنڈامنٹلی بلش ہے، یعنی اصل ٹرینڈ اب بھی اوپر کا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لو کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہی اس اسٹریٹجی کا پہلا اور سب سے اہم راز ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہی ہمیں لے کر آتا ہے پہلے اور سب سے اہم قدم پر، یعنی ویلڈ ٹرینڈ کو پہچاننا۔ یہ مارکیٹ کے سٹرکچر کو صحیح سے پڑھنے کی کنجی ہے۔ اور وہ راز اس ایک سادہ سے اصول میں چھپا ہے۔ ایک لو کو ویلڈ یعنی درست صرف اور صرف تب سمجھا جائے گا جب وہ اپنی پچھلی ہائی کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آخری ویلڈ لو محفوظ ہے، اب ٹرینڈ جاری رہے گا۔ کوئی بھی ایسی لو جو پچھلی ہائی کو نہ توڑ پائے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ غیر متعلقہ ہے۔ یہ اصول ٹرینڈ کے لیے ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ ٹرینڈ صرف تب بدلے گا جب وہ ویلڈ لو ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک بار جب ہمیں صحیح ٹرینڈ کا پتہ چل گیا تو اگلا سوال کیا ہے؟ یہی کہ ٹریڈ لینی کہاں ہے، اور اس کے لیے ہم آتے ہیں اپنے دوسرے قدم پر، سپلائی اور ڈیمانڈ زونز۔ یہ بھی بہت آسان ہے۔ ڈیمانڈ زونز اپ ٹرینڈز میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے بہت زیادہ بائنگ آتی ہے، تو ہمارا کام ان زونز سے خریدنا ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ سپلائی زونز ڈاؤن ٹرینڈز میں ہوتے ہیں، جہاں سیلنگ کا پریشر ہوتا ہے۔ وہاں ہمارا مقصد بیچنا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ڈیمانڈ زون کو مارک کیسے کریں؟ سب سے پہلے یہ پکا کریں کہ ویلڈ اپ ٹرینڈ موجود ہے۔ پھر پرائس میں جو ایک تیز اوپر کی طرف حرکت آئی ہے، جسے ہم امپلس موو کہتے ہیں، اس سے ٹھیک پہلے وہ ایریا ڈھونڈے جہاں پرائس تھوڑی دیر رکی تھی یا سائیڈ ویز چل رہی تھی۔ آخر میں اس تیز حرکت سے بالکل پہلے والی جو کینڈل ہے اسے پورا مارک کر لیں۔ بس یہی آپ کا ڈیمانڈ زون ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ٹرینڈ بھی ہے، زون بھی ہے، تو کیا ہر ٹریڈ لے لینی چاہیے؟ نہیں، اور یہیں پر آتا ہے ہمارا آخری اور شاید سب سے اہم سٹیپ، پروفیٹیبلٹی فلٹر۔ یہ ایک طرح کا کوالٹی چیک ہے جو ہمیں بری ٹریڈ سے بچاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ٹریڈ ہے جو پہلے دونوں اصولوں پر پوری اترتی ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ ایک اچھی ٹریڈ ہوتی ہے؟ اگر لمبے عرصے تک منافع کمانا ہے تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ایک اچھی ٹریڈ کو ایک بہترین ٹریڈ سے الگ کرتی ہے؟ وہ ہے یہ نمبر 2.5/1۔ یہ ایک پکا اصول ہے۔ ٹریڈ صرف تب لینی ہے جب رسک ٹو ریوارڈ ریشو 2.5 یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر نہیں تو اس ٹریڈ کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو۔ یعنی اگر 100 روپے کا رسک ہے تو کم از کم 250 روپے کا منافع نظر آنا چاہیے۔ چلیں اب ان سب چیزوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مکمل ٹریڈ شروع سے آخر تک کیسی نظر آتی ہے۔ تو پہلا قدم، ویلڈ اپ ٹرینڈ کی تصدیق۔
यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस ने एक लो बनाई और फिर पिछली हाई को तोड़ दिया, मतलब हमारा अप ट्रेंड कन्फर्म है। अब दूसरा कदम, डिमांड जोन मार्क करना। हम इस तेज ऊपर की हरकत से ठीक पहले वाली कंसोलिडेशन को ढूंढते हैं और उसे अपने एंट्री एरिया के तौर पर निशानजद कर लेते हैं। उसके बाद ट्रेड की प्लानिंग। हम इंतज़ार करते हैं कि प्राइस वापस इस जोन में आए, अपना स्टॉप लॉस जोन के थोड़ा नीचे रखते हैं और टारगेट पिछली हाई पर सेट करते हैं। और आखिरी सबसे ज़रूरी कदम, रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना। इस ट्रेड में हमारा रेशियो 3:1 बन रहा है, जो हमारे कम से कम 2.5:1 के मेयार से बेहतर है। इसका मतलब है कि ये ट्रेड लेने के काबिल है। तो बस ये है पूरा प्रोसेस, बहुत ही सादा। ट्रेंड को वैलिडेट करें, जोन को पहचानें, रिस्क रिवॉर्ड चेक करें और अपने प्लान पर अमल करें। बस इसी को दोहराते जाना है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ट्रेडिंग इतने वाज़ेह मैकेनिकल उसूलों पर की जाए, तो फिर उसमें जज्बात, फीलिंग्स या जिसे हम इंट्यूइशन कहते हैं, उसकी क्या जगह रह जाती है?